براہ راست ناظرین آپ کو لیے چلیں گے پاکستان پوسٹ کے ساتھ ایچ پی ایل کا ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز ایگریمنٹ سائننگ سرمنی، اور وفاقی وزیر مراد سعید اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا ہوتا کہ یہ پیغام بھی ہم سن لیتے کہ کس طرح وہ دیکھ رہے ہیں اس پارٹنرشپ کو، لیکن تھوڑا سا ایشو ہے۔ پہلے پاکستان پوسٹ کے اوپر بات کرتے ہوئے میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتانا چلوں کہ ایک مرحلہ جو پاکستانی قوم کا پاکستانی ریاستی اداروں کے اوپر اعتماد بحال کرنے کا تھا، وہ الحمدللہ ہم نے اچیو کر لیا، اور اب ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ جو ہمارے انیشیٹوز تھے عمران خان اور موجودہ حکومت کے ویژن کے مطابق، اب ان انیشیٹوز کو ہم نے کس طرح آرگنائز کرنا ہے اور مستقبل کے لیے پاکستان کے اس ادارے کو کس انداز میں ایسا بہترین ادارہ بنانا ہے کہ اس میں افراد کی نہیں، پلیز اگر آپ، کہ وہ ادارہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کے ایک بہترین ادارہ رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت بنی 2018 اکتوبر میں یہ ذمہ داری مجھے ملی تھی، اور اس وقت پاکستان پوسٹ جو کہ پاکستان کا سب سے پرانا ادارہ تھا، لیکن ایک ڈیڈ آرگنائزیشن، جس طرح کے پاکستان کے بہت سارے ادارے جو ہے وہ بالکل ڈیڈ آرگنائزیشن ہے۔ پاکستان کے اندر پاکستان پوسٹ کو دیکھ لیجئے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، پاکستان سٹیل مل، پاکستان ریلویز، بہت سارے جو ہمارے ایسے ادارے تھے جس کے اوپر پاکستان کا نام جس کے ساتھ لگا تھا اور جس کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے تھا، وہ قوم کے اوپر اور ملک کی خزانے کے اوپر بوجھ بننا شروع ہو گئے تھے۔ ہم نے پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق پہلے مرحلے میں کیا کیا کہ قوم کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے ظاہری سی بات ہے کہ لوگ پاکستان پوسٹ کو خط و کتابت کے لیے، پارسلز کے لیے، اپنے آرٹیکلز کی ڈیلیوری کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن باقی جو پرائیویٹ سیکٹر تھا وہ آگے چلا گیا تھا۔ یہاں پہ کوئی موبائل ایپ کسی کی استعمال کے لیے نہیں تھا کہ میں اپنا پارسل دیکھ سکوں، کہ ٹریک اینڈ ٹریس فیسلٹی میرے پاس اویلیبل ہو کہ میں دیکھ سکوں کہ میرا پارسل کہاں تک پہنچا ہے، کہاں پہ ہے۔ تو ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس شروع کر دیا، اپنی ڈیلیوری فاسٹ کرنے کے لیے یو ایم ایس کا آغاز کر دیا، ارجنٹ میل سروس۔ یو ایم ایس ہمارا بڑا اچھا کیا، اور پاکستانی قوم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے میڈیا کے دوستوں کا کہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور پاکستانی قوم نے اس کے اوپر اعتماد کیا، اس سے ہمارا بزنس بڑھا۔ پھر تیسری چیز ہم نے یہ شروع کی کہ اب چونکہ بڑے بڑے شہروں کے اندر لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن کے اندر ہمارے آرٹیکلز ڈیلیور ہو، تو ہم نے سیم ڈے ڈیلیوری کا آغاز کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پوٹینشیل دیکھا پاکستان کے اندر ڈومیسٹک ریمیٹنسز میں الیکٹرانک منی آرڈر کا آغاز کر دیا، تقریباً 500 مقامات اب ہم گئے ہیں، 83 سے آغاز کیا تھا، 500 لوکیشنز پہ ہم پہنچ گئے جہاں پہ ہم نے الیکٹرانک منی آرڈر۔ مطلب یہ کہ جب آپ ایزی پیسہ اور باقی کے تھرو پیسے بیچتے ہیں تو آپ سے 25,000 میں تقریباً 2,000 یا اس سے زیادہ کی کٹوتی ہوتی ہے، لیکن پاکستان پوسٹ کے تھرو اگر آپ 5,000 بھیجیں گے تو 500 روپے میں آپ کے وہ 50,000 تک آپ کے ہم 500 روپے میں ڈیلیور کر دیں گے۔ الیکٹرانک منی آرڈر شروع کر دیا، فورن ریمیٹنسی انیشیٹو ہم نے نیشنل بینک کے ساتھ مل کے شروع کر دیا کہ باہر سے جو پاکستان پیسے بیچتے ہیں تاکہ ان سے بالکل 1 روپے کی کٹوتی نہ ہو، اگر آپ نے 1,000 ریال بیچنا ہے تو آپ کے گھر کی دہلیز پہ میں 1,000 ریال ڈیلیور کر دوں۔ ہم نے ای کامرس میں داخل ہونا تھا، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تو ہم نے یہ کیا کہ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید اس وقت تقریب سے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پوسٹ پر عوام کا اعتماد بحال ہوا ہے، تحریک انصاف کی حکومت نے خسارے کے شکار اداروں پر خصوصی توجہ دی ہے اور اس وقت ان کا خطاب جاری ہے، اور کہا کہ ایک مرحلہ ہم نے اچیو کر لیا ہے اور دوسرے پر ہم کام کر رہے ہیں، اور تقریب سے ان کا خطاب جاری ہے، اور خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان پوسٹ پر عوام کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید تقریب سے
खिताब कर रहे हैं और पाकिस्तान पोस्ट के साथ HBL का डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी है। और तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान पोस्ट पर आवाम का एतमाद बहाल हुआ है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खसारे के शिकार इदारों पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी है और लोगों का एतमाद बहाल हुआ है। मजीद उन्होंने कहा कि लोग पाकिस्तान पोस्ट को खत किताबत के लिए इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान पोस्ट पर आवाम का एतमाद बहाल हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि मरहलावार काम जारी है और एक मरहले पर हमने काम किया और एक मरहला हमने अचीव किया। और इसके बाद उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खसारे के शिकार इदारों पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी है और लोग अब एतमाद कर रहे हैं। पाकिस्तान पोस्ट पर अवाम का एतमाद बहाल हुआ है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान पोस्ट के साथ HBL का डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी है और तकरीब से इजहार ख्याल कर रहे हैं वफाकी वज़ीर मवासिलात मुराद सईद। उनकी जानिब से इजहार ख्याल किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पोस्ट पर अवाम का एतमाद बहाल हुआ है। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुताल्लिक बात करते हुए उन्होंने तज़किरा किया और कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खसारे के शिकार इदारों पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी है और इसी की वजह से लोग पाकिस्तान पोस्ट पर अब एतमाद कर रहे हैं। और मजीद उन्होंने कहा कि मरहलावार काम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पोस्ट की तरक्की के लिए भी अहम इक़दामात किए गए हैं और महकमा डाक में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया गया है। वज़ीर मवासिलात की जानिब से कहा गया है। पाकिस्तान पोस्ट के साथ HBL का डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी वफाकी वज़ीर मवासिलात मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं और तकरीब से खिताब करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि एक मरहले पर हमने काम मुकम्मल कर लिया है, एक मरहला हमने अचीव कर लिया है, दूसरे पर काम जारी है, मज़ीद इक़दामात किए जा रहे हैं और पाकिस्तान पोस्ट पर आवाम का एतमाद बहाल हुआ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खसारे के शिकार इदारों पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी है और इसी वजह से लोगों का एतमाद बहाल हुआ है और लोग पाकिस्तान पोस्ट को खत खिताबत के लिए इस्तेमाल करते हैं और महकमा डाक में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया गया है। वज़ीर मवासिलात की जानिब से खिताब किया गया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पोस्ट पर अवाम का एतमाद बहाल हुआ है।